اللہ فرماتا ہے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، انسان کو مجبور کر دے سوچنے پر۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ پاک سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے ہم ان قریب انہیں دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وہ حقیقت کائنات میں دو ہی ہیں، ایک حقیقت قرآن کی ہے اور دوسرا مصطفیٰ کی امت میں امام الانبیاء سرور دو سرا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یاد رکھنا کائنات ارض و سما میں انسان کی ماورائے عقل کے واقعات کی کل 4 قسمیں ہیں جو انسانی عقل کو دھنگ کر دیتی ہیں۔ انسانی عقل کی وہاں بلندیاں دوڑیں ختم ہو جاتی ہیں اور مختلف لوگوں سے مختلف شکلوں میں صادر ہونے والے خلاف معمول واقعات کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے معجزہ، نمبر 2 ہوتا ہے ارہاس، نمبر 3 ہوتی ہے کرامت اور نمبر 4 ہوتا ہے استدراج۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں جٹکی زبان میں آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے۔ نبی اور رسول کو اللہ نے خلقت نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ کفار و مشرکین نبوت و رسالت کی صداقت پر جب اعتراض کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب گھبرانا نہیں ہے، کائنات میں بڑے بڑے نبیوں کو میں نے دلیل بنایا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے لاڈل نبی مصطفیٰ کو سراپا دلیل برہان بنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ تو میں کفار و مشرکین اعتراض کریں، باتیں کریں، صداقت کے طور پر سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں خدا کی قدرت کا کرشمہ دکھاؤ اور انہیں ایسا کام کر دکھاؤ عقل دھنگ رہ جائے۔ فرمایا جب نبی یہ کام کرے اسے معجزہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز ہوتی ہے ارہاس۔ ارہاس کیا ہوتا ہے؟ خلاف معمول واقعات، جو عجائب، جن کا ظہور، جن کی آمد کسی نبی یا رسول کی ولادت کے وقت یا پیدائش سے پہلے زمانے میں ہو، جیسے میرے اور آپ کے غمخوار نبی کی ولادت سے قبل آسمان کے سارے ستارے زمین کی طرف ایسے جھکے جیسے سائبان جھکتا ہے، کعبے کے سارے بت زمین کی طرف اوندے ہوگے، ریز ہوگے، کعبے کی طرف زمین کی طرف جھکے۔ اسی طرح سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ولادت کے وقت سرزمین مکہ میں میں کھڑی تھی اور میں نے مکے سے ہزاروں میل دور شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آقا کی ولادت کے وقت عرب میں بچیاں پیدا ہوتی تھی، بچوں کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ فرمایا محبوب کی ولادت ہوئی، اللہ نے عرب والوں کو اس پورے سال میں اللہ نے پتر ہی پتر عطا فرمائے، اسے کہتے ارہاس۔ نوجوانوں اور بزرگوں، تیسری بڑی امپورٹنٹ قسم ہوتی ہے کرامت کی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی امت اور نبیوں کی امت، جو اولیاء ہیں، جو اتقیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو متقین لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، فرمایا وہ خلاف عادت اگر کوئی ایسا کام کریں اور جو کام عام بندہ نہ کر سکتا ہو، فرمایا اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت سلمان جو کائنات کے روئے زمین کی اللہ نے ساری بادشاہت حضرت سلمان علیہ السلام کو دی تھی، پر ان کے درباری نے بلقیس کا تخت پلک جب کرنے سے پہلے لایا تو یہ ان کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر میدان جنگ کا منظر دیکھا، یہ عمر فاروق کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ حضرت خواجہ اجمیر غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لاکھوں ہندوؤں سکھوں کو اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھا کے مسلمان کیا، یہ حضرت خواجہ کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ داتا علی حجویری نے فجر کی نماز کے وقت داتا صاحب میں کھڑے ہو کے مسجد لاہور داتا صاحب میں کھڑے ہو کے حرم کعبہ کی زیارت کی، یہ داتا علی حجویری کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آخری بات ہے استدراج کی، وہ خلاف عادت کام، وہ خلاف عادت افعال جو کسی کافر سے، فاسق سے، فاجر سے، گناہگار سے، دنیا دار سے وہ سرزد ہوں، انہیں استدراج کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے درباری
فرعون کے بادشاہ انہوں نے لاٹھی کے ذریعے اژدہا بنائے، یہ ان کی استدراج تھا، کیونکہ وہ فاسق فاجر اور جادوگر تھے۔ نوجوانوں، حقیقت میں معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، کیونکہ میرے محبوب کی تو شان ہی وکھری ہے نا، میرے محبوب کا مقام وکھرا ہے۔ دنیا دار کرے استدراج ہوتا ہے، مومن کرے کرامت ہوتی ہے۔ نبی کی ولادت سے پہلے کسی بھی نبی کی ولادت پر کوئی کام ہو ارہاس ہوتا ہے، اور جب نبی اپنی زندگی میں آ کے کوئی کرشمہ کر کے لوگوں کو اللہ کے قریب دکھائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ